جون تک کی. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اور جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جولائی اور اگست کے بلوں میں انہوں نے لگا کر بھیج دیے ہیں. کیا سمجھے؟ جو پیمنٹ انہوں نے آر ایل این جی کی ستمبر میں کی ہے، اس کے لیے کراچی کے عوام پر جولائی اور اگست کے بلوں میں پیسے لگا کر بھیج دیے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے. تو یہ دھندے بازی جو ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کے خلاف، اور یہ زیادتی جو ہو رہی ہے، ہمارے بل ناجائز طریقے سے آ رہے ہیں، ہم اس کو عدالت میں بھی ایکسپوز کریں گے، اور ہم عدالت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے حق میں فیصلہ دیں. جائز بات کر رہے ہیں. اگر عدالت نے پھر ٹال مٹول سے کام لیا تو ہم نے ابھی کل دیکھ لیا ہے تماشا، سارے وکلا اور بڑے بڑے ججز موجود ہیں، اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں، تو ایک آدمی بھی ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قانون سے واقف لوگ اور ان عدالتی نظام کا حصہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، کوئی ایک آدمی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے لوگوں کو کوئی سہولت ملتی ہے. اور پھر جب عدالتیں مافیاز کو اسٹیج دیتی ہیں، جب عدالتیں مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں، جب عوام کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، جب ڈیلے کیا جاتا ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، جب آپ تاخیر کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ انصاف کا قتل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں اپنے اوپر یہ تہمت مزید لگاتی ہیں کہ ہم مافیاز کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے اعلیٰ عدالت کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ان مافیاز کو عدالتی فیصلوں سے بے نقاب کر کے سزا دینی پڑے گی، اور ان کے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کرنا پڑے گا، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سبھی ملے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں 2 کیسز ہمارے کے الیکٹرک کے حوالے سے ابھی فوری ہم نے جو پچھلے چند دنوں میں کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو لوٹ مار ہے، اور اسی طرح سے الیکٹریسٹی بل، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فردر سیلز ٹیکس، یونیفارم ٹیکس، اور اس طرح کے بے شمار ٹیکسز لگا کر انہوں نے لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا. اس پر بھی کیس موجود ہے، اور کے ایم سی کے جو میونسپل چارجز لیے گئے اس پر بھی کیس موجود ہے. میں مرتضی وہاب صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط بیانی سے کام نہ لیں. نعمت اللہ خان صاحب نے کوئی ایک نیا ٹیکس بھی اپنے پورے ٹینیور میں نہیں لگایا تھا. یہ ٹیکس بھی بعد میں لگا ہے. ایم کیو ایم کے جو میئر تھے مصطفیٰ کمال صاحب، اس زمانے میں میونسپل کا ٹیکس لگایا گیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میونسپلٹی نے کوئی ٹیکس لگایا تھا تو اس کی ریکوری کا نظام کیا ہے؟ کتنے پیسے اس ریکوری پر مامور عملے کے اوپر خرچ ہوئے ہیں تنخواہوں میں اور ان کی مراحت میں، اور کتنے پیسے انہوں نے وصول کیے؟ حساب لگائیں گے تو تنخواہیں زیادہ نکلیں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ عمل درآمد تو وہ نہیں کر رہے تھے نا. تو جو عملہ جس چیز کے لیے وہ کام کرے، اور یہ فیصلہ تو اب بلدیہ کرے گی. اب انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا، اس کی کونسل ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی کون سا ٹیکس لگے گا کون سا نہیں لگے گا. بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جائیں گے، یہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ ٹیکس ختم کرنا ہوگا. بجلی کے بلوں سے کسی صورت ہمیں یہ ٹیکس قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو ریفرینڈم کیا ہے بہت زبردست رسپانس ہمیں اس میں ملا ہے. گلی گلی محلے محلے لوگ لائن لگا کر ووٹ ڈالتے ہیں الحمدللہ. چوراہوں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں تو لوگ، خواتین آتی ہیں، نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سب دھکے کھاتے ہیں آئی بی سیز میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رائے دینا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے پھر کل فیصلہ کیا کہ 3 دن کا ہم نے اضافہ کر دیا ہے اس عوامی ریفرینڈم میں. اور یہ ریفرینڈم اب آج اور کل اور پرسوں 3 دن جاری رہے گا. پھر اس کے بعد پورے شہر سے جہاں جہاں بھی ہماری بیلٹ باکس موجود ہیں سب لوگ لے کر یہاں ادارہ نور حق پر ایک مرکز بنے گا، اور یہاں پر اس کی ہم کاؤنٹنگ شروع کریں گے. اب تک بھی ملینز کی تعداد میں لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. ہمارا جو اندازہ ہے، ہم نے جو ابھی رپورٹ لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہوگی جو اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی. یہ ریفرینڈم اس لیے بہت جینوئن ریفرینڈم ہے کہ اس میں ہم نے لوگوں سے موبائل نمبر مانگا ہے، ان کا دستخط ہے اور ان کا نام ہے. اگر فیک ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا. اس کو ہم کاؤنٹر چیک بھی کریں گے، رینڈم چیکنگ بھی کر لیں گے، تاکہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر نہ ہو. اس لیے جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے، اور ہم اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو محض پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے ریاستی، آپ دیکھیں اس میں جعلی ووٹر لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آر اوز کے تقرر سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کوئی نوٹس نہیں لے رہا. آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کمیشن سے کتنی شکایتیں لوگوں کو ہوتی ہیں.
ایک ادارہ جو 75 سال سے پاکستان الحمدللہ قائم ہے، اس میں ریاستی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، الحمدللہ جماعت اسلامی ایمانداری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے رہی ہے۔ اس لیے اس ریفرنڈم کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور ایک طرح سے یہ ریفرنڈم خود ہائی کورٹ کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک مددگار ثابت ہوگا۔ ہم ان آرا کو لے کر بھی جائیں گے، جج صاحب کو ماننا پڑے گا، اس لیے ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اس میں کاؤنٹر چیک کر لیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ عوام کی رائے ہے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر یہ کیس ہوگا۔ اگر اس کیس میں بھی مافیاز کو سپورٹ کی گئی تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اب قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر انارکی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس لیے عدالتوں کو عوامی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے، جو جائز عوامی رائے ہو۔ کوئی ناجائز مطالبہ تو ہم نہیں کر رہے، اس لیے کہ الیکٹرک کو لگام دینی ہوگی۔ ہم مزید چیزیں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے نقاب کریں گے۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ اس وقت شہر میں اسٹریٹ کرائمز کا ہے۔ ابھی 2 دن میں 2 نوجوان جو ہے وہ شہید کر دیے ان ظالموں نے۔ شارع فیصل پر رات کو 12 بجے کے قریب عوامی مرکز کے پاس عفان نامی ایک نوجوان کو، یعنی اتنی روشنی میں اور اتنی جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے، اور شارع فیصل ہے، مین شاہراہ ہے، اس شاہراہ پر کسی نے اگر باقاعدہ اسٹریٹ گولی چلائی ہے سر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قاتل کو نہ رینجرز کا خوف ہے، نہ پولیس کا خوف ہے، نہ حکومت کا خوف ہے، نہ عدالت کا خوف ہے۔ اتنے آرام سے تو کوئی کسی کو گولی مار کر براہ راست قتل نہیں کرتا، اس دندناتے ہوئے کھلی شاہراہ کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام پورا فیل ہو رہا ہے، لوگوں کو امن نہیں دے رہا۔ پچھلے آپ دیکھ لیں 15 ستمبر تک کی رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں، خود جو پولیس نے شائع کی ہیں اس میں 60,000 وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں سے 30,000 کے قریب تو موٹر سائیکل چوری، اور اس میں بھی اسنیچنگ بھی ایک بہت بڑی تعداد، 20,000 موبائل اسنیچ ہوئے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو موبائل اسنیچ ہوتے ہیں اس کا 10% بھی رجسٹر نہیں ہوتا۔ اگر یہ 20,000 لکھا ہے تو کم از کم 2 لاکھ ہوں گے۔ اور پھر جب نشاندہی کرو تو مرتضی وہاب سے لے کر ADIG تک کہتے ہیں کہ بھائی کراچی میں تو جو ہے وہ یہ خود بدنام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہاں تو کرائم ہو ہی نہیں رہے، بہت کم ہو رہے ہیں، لاہور کے مقابلے میں کم ہو رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں IG صاحب سے، DG رینجر صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے، مرتضی وہاب صاحب سے، مجھے بتائیں لاہور میں پچھلے 3 مہینے میں کتنے لوگوں کو موبائل چھینتے ہوئے یا پیسے چھینتے ہوئے قتل کیا گیا ہے؟ الحمدللہ نہیں ہوئے ہم، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا دل ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا پاکستان ہے وہ، لیکن کراچی کے لوگ بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ آپ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ آپ ہر غلط چیز میں نیو یارک سے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ نیو یارک میں تو بلدیاتی نظام جو ہے وہ بھی تو لے کر آؤ، جو واشنگٹن میں بلدیاتی نظام ہے وہ لاؤ، جو میئر کے ماتحت پولیس ہے وہ کر دو، جو DG رینجر اور جو IG سندھ اور جو ADIG ہمیں یہ مثال دیتے ہیں کہ نیو یارک میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بلیورڈ جو سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ بھی مثال دیں کہ نیو یارک میں پولیس میئر کے ماتحت ہوتی ہے، اور وہاں پر جرائم کی جو کیپیسٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اس کو بڑی حد تک وہ روکتے ہیں۔ میں بہرحال ان کے چکروں میں نہیں پڑتا، یہ باتیں ہوتی اسی لیے کہ آپ کو ڈی ٹریک کیا جائے۔ ہم تو سیدھی بات جانتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی ایکسپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کی معیشت میں آپ نمبرز بتاتے ہیں، کراچی GDP میں پوری GDP میں 40% حصہ لیتا ہے اپنا، کراچی 67% ریونیو دیتا ہے تو پاکستان کی معیشت آگے بڑھتی ہے۔ اس گئے گزرے حالت میں بھی ہم نے 42% زیادہ ٹیکس دیا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں تعلیم بھی چاہیے، سڑکیں بھی چاہیے اور امن بھی چاہیے، ہمیں عزت والی ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو تحفظ چاہیے۔ کتنا تحفظ فراہم کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیس تو وہ ہیں جو آپ کے رجسٹر ہو رہے ہیں، لوگوں کو پولیس پر اور عدالت پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، لوگ رجسٹر ہی نہیں کراتے۔ کتنی چیزیں تو لوگ ظاہر ہی نہیں کرتے عدم تحفظ کی، اور جو کچھ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں اس لیے نہیں کراتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اور مزید بدنامی بھی ہوگی، انصاف بھی نہیں ملے گا اور رشوت بھی پولیس کو دینی پڑے گی۔ یہ پولیس میں جو کالی بھیڑوں کا اور پولیس میں جو کرپشن کا دھندا ہے، اس کی کس کی ذمہ داری ہے ٹھیک کرنا؟ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پولیس ہو یا رینجرز ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو،
الحمدللہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان اچھے لوگوں کو مقام نہیں ملتا۔ پھر جو ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو لسانی رنگ میں دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ او بھائی، یہ لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکلٹی، یہ بالکل واضح بات ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹ کو کیوں نہیں آپ پولیس میں ترجیح دیتے؟ اس میں تو زبان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس شہر میں تو سب لوگ رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، پختون، پنجابی، بلوچ، سرائکی، کشمیری، ہزارے وال، میمن، گجراتی، سب کون نہیں رہتا؟ غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ اور ہمارے قانون کے مطابق یہاں پر مقامی طور پر، اور ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی یہ بات درست ہے، جس کے بچے یہاں رہتے ہوں، جس کے گھر والے یہاں رہتے ہوں، جس طرح ایک عام نوجوان دہشت گردوں کا نشانہ بن سکتا ہے، اگر پولیس والے کو پتا ہے کہ میری فیملی یہاں پر رہتی ہے اور میرا بچہ بھی نشانہ بن سکتا ہے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا نا اس کو۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں قانون کے مطابق، چاہے کوئی زبان بولنے والے ہوں، ان کو ترجیح ملنی چاہیے۔ 80 اور 20 کا ریشو ہونا چاہیے، 80% مقامی ہونے چاہیے، 20% غیر مقامی ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، ظاہر ضرورت یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ 90% غیر مقامی پولیس بھرتی کریں گے تو کیسے یہاں پر جو ہے امن قائم ہوگا؟ ان کو معلومات بھی نہیں ہوں گی اس طرح کی، اور ان کو جو ہے وہ ان کا کوئی اسٹیک بھی نہیں ہوگا یہاں پر۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ بالکل جینوئن ہے، اور اس کو لسانی رنگ دے کر لوگ جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کی ذمہ داری براہ راست حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تو وزارت داخلہ بھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے، اور عرصے سے رکھی ہوئی ہے۔ اور میں ڈی جی رینجر صاحب کی خدمت میں بھی بار بار عرض کر رہا ہوں، عوام کو نہیں پتا کہ اسٹریٹ کرائم کس کو کہتے ہیں، قتل کس کو کہتے ہیں، دہشت گردی کس کو کہتے ہیں۔ جس چیز سے بھی ہماری جان، مال، عزت، آبرو کمپرومائز ہو وہ جرم ہے، اور اس جرم کو روکنا لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اختیار نہیں ملا، آپ اختیار لیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر رینجرز کو اختیارات کا ایشو ہے تو اختیار لیں، اس کے لیے بات کریں، اور ہر آدمی اس کو سپورٹ کرے گا۔ ہم غیر قانونی اختیار کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن جب آپ اختیار لیں گے بھی نہیں، اس کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اس کی وضاحت بھی نہیں کریں گے، تو پھر جتنا آئی جی پولیس ذمہ دار ہے اس طرح ڈی جی رینجرز بھی ذمہ دار ہیں، اور براہ راست ذمہ داری پھر وزیر اعلیٰ کی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سیٹل ہونا چاہیے، اس مسئلے کو واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلے کی روک تھام ہونی چاہیے، ہر صورت میں لوگوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اور جو پہلی بات میں نے کے الیکٹرک کے حوالے سے کہی ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے، نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ اس پوری جنریشن کو اس وقت ایکسس بجلی ہمارے پاس موجود ہے، اس ایکسس بجلی کے مطابق ہمیں این ٹی ڈی سی سے پوری بجلی مل جائے، اور کے الیکٹرک کو درمیان سے ہٹاؤ، تاکہ یہ پروفٹ میں تو یہ شیئر نہ کریں، سستی بجلی لیں اور مہنگے چارجز لیں، یہ بل ادا نہ کریں، 177 ارب روپے کے سوئی گیس کے نادہندہ ہوں، 50 ارب روپے کراچی کے عوام کے کھائے بیٹھے ہوں کلو بیگ کے، اور پھر ان کو تازہ دم شکاری کے طور پر دوبارہ سے ٹیرف دے دیا جائے، یہ نہیں چلے گا۔ اب ان کا لائسنس کینسل کرنا ہوگا، فارنسک آڈٹ کر کے تمام وہ پارٹیاں جو ان کی سہولت کار ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہوگا، چاہے وہ پرائم منسٹر رہے ہوں، چاہے وہ خزانے کے منسٹر رہے ہوں، چاہے کتنے ہی افلاطون اور ارسطو کسی بھی پارٹی کے رہے ہوں، جس نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب بے نقاب ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔